اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ہمارے ملک میں شیطان بڑھتے جا رہے ہیں، یا پہلے سے بہت تھے، اب سامنے آ رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی چیز ہے۔ اور وہ شیطان جو ہے اپنی شیطانیت سے نہ باز آ رہے ہیں نہ کچھ اور لیکن آپ اس میں دیکھیں، سید تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں، میں آج آپ سے بہت اہم باتیں کرنی ہیں۔ میں یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے شیطان سامنے آ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں نا، اسی طرح ہمارے لوگوں کی آوازیں جاگ رہے ہیں، لوگ ان کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اس لیول پہ جہاں پہ وہ جھکنے کے لیے یا وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس بات سے یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، بہت لوگ ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لو جی، عمران خان تو جیل میں پڑا ہوا ہے، پارٹی بین کر دی ہے، نشان نہیں دیا، الیکشن میں یہ کر دیا، انہوں نے فارم پر، یہ سارے لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن میں بہت بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ قوم جاگی ہے اور ایسی ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ جس کی مثال پہلے نہیں ملی۔ جی سید، آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں آپ کی بات یہی آگے لے کے چلتا ہوں اسے۔ سب سے جو آج امپورٹنٹ چیز میں ایک مینشن کرنا چاہتا تھا، جو ضروری چیز ہے، وہ اے این پی کے جو سینیٹر ہیں عمر فاروق صاحب، انہوں نے آج جو سینٹ کا سیشن ہو رہا تھا اس میں کچھ بڑی زبردست باتیں کی ہیں جو کافی لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی کرنے کی۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ہم پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہم چیف الیکشن کمشنر پہ کیس کریں گے، ہم اس کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے، ہم چیف جسٹس کو کال آؤٹ کریں گے، اس کے خلاف احتجاجی پوری مہم شروع کریں گے، ہم فلانے ڈی ایس پی پہ کریں گے، فلانے ڈی آئی جی پہ کریں گے، فلانے پولیس آفیسر پہ کریں گے، فلانے بیوروکریٹ پہ کریں گے کیس، فلانے ریٹرننگ آفیسر پہ کریں گے کیس۔ انہوں نے کہا ہم آئیں بائیں شائیں کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو مین جہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جہاں سے یہ سب کچھ آرڈرز آ رہے ہیں، ہم لوگ اس طرف کیوں نہیں اس کی بات کرتے؟ ہم لوگ کیوں آپس میں بٹے ہوئے ہیں؟ آج ہم نے ملک کو اس دہانے پہ کھڑا کر دیا جہاں پہ ہر انسٹیٹیوشن، ہر محکمہ، ہر ادارہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور جہاں سے یہ آرڈرز آ رہے ہیں وہ اس قسم کے عقل کے معذور لوگ ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ملک کو کس طرف لے گئے۔ تو وہ کہہ رہا تھا ہم لوگ آج جو بٹے ہوئے ہیں آپس میں، کیوں نہیں ہم آج مل کے اپنی لڑائیاں تو ہم لڑتے رہیں گے، پولیٹیشنز تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کی ہمیشہ ہوتی ہیں لڑائیاں اور جنگیں۔ سب سے پہلے جس نے پالیٹکس کا بربادی کی ہے پاکستان سے، جو 75 سالوں میں کرتے آ رہے ہیں، ہم کیوں نہ سب مل کے سب سے پہلے اس سرغنا کا جو ہے اس کا سانس بند کریں، اس کو چوک کریں، اس کی گردن پکڑیں، جو آج تک پاکستان میں یہ جو ساری جو تباہی بربادی ہوتی ہے، یہ ہے کہ پوری طرح ڈیموکریسی جو ہے وہ پاکستان میں پریویل کر نہیں سکی۔ تو انہوں نے یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوری یہ سب پولیٹیشنز کو انہوں نے ایک بڑا اہم پیغام دیا جو ابھی تک کسی نے نہیں دی۔ اور میں نے جب اس پیغام کو سنا تو میں نے یہ سوچا کہ دیکھیں، پولیٹیشنز کی آپس کی لڑائیاں تو صدیوں صدیوں سے چلتی آئی ہیں نا، ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں، یہاں تک کہ ان کے بچے آپس میں نورا کشتی کرتے ہیں یا جھوٹ موٹ کی لڑائیاں کرتے ہیں، وہ تو ایک چلتی رہتی ہے پالیٹکس میں۔ لیکن جب آپ نے ایک پالیٹکس میں ایک ناکارہ لوگوں کو، جن کی اس میں اسپیشلائزیشن نہیں ہے، ناکارہ، کم عقل، جاہل، بالکل بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا عقل سے پیدل لوگوں کو، جن کا وہ کام ہی نہیں ہے، جب آپ نے ان کو بیچ میں شامل کر دیا ہے تو یہ تباہی بربادی ساری اس سے شروع ہوئی۔ تو ایک یہ چیز تھی جو میں مینشن کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ کچھ فرمائیں اور کچھ بتائیں آڈینسز کو کہ کیا اس آئیڈیا کے بارے میں آپ کا کیا خیالات سید، ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک راؤ فرمان علی کی 1970 کی ویڈیو بہت زیادہ فلوٹ کر رہی ہے۔ راؤ فرمان علی جو ہے یہ لیفٹیننٹ جنرل تھا، جالاک کی کیبنٹ میں یہ منسٹر بھی رہا ہے۔ اس وقت کی اس کی یہ ویڈیو ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ایم این اے اس وقت کے عوامی لیگ مجیب الرحمان کی پارٹی تھی، جسے ہم بڑا عرصہ غدار سمجھتے رہے ہیں، کیونکہ مطالعہ پاکستان جو لوگ لکھتے ہیں ہمارا، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جی مجیب الرحمان غدار تھا۔ لیکن میں چونکہ تاریخ کی اور دوسرے لوگوں کی انٹرنیشنل بکس بھی پڑھتا رہا ہوں، تو میرا شروع سے پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ رہا ہے، اور ہمیشہ جب بھی آپ ایک جو پہلو آپ کو ڈائریکٹلی فیڈ کیا جاتا ہے نا، اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو صورتحال کی صحیح نظر اس نے کہا جی ایم این اے تو ایم این اے رہیں گے، لیکن یہ اس پارٹی کے نہیں رہیں گے، یہ انڈیپینڈنٹ ایم این اے رہیں گے۔ یہ 1970 میں یہ بات کی تھی اس نے۔ آج کیا ہے؟
2024 کیا مختلف آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس وقت صرف راؤ فرمان علی تھا، عوامی لیگ کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور اب یہ آپ کے 3 ٹوٹرو جو ہیں، ISPR والا، ISI والا، اور یہ جو آرمی چیف ہے، یہ تینوں سٹنٹڈ گروتھ کے لوگ ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے عمران خان نے جو تقریر کی تھی نا اپنی اناگریشن پہ، جس میں سٹنٹڈ، ان میں سے کسی کا دماغ اس نے دکھایا تھا۔ تو دیکھیے 50 سال میں کوئی چیز نہیں بدلی۔ عمر فاروق نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اکا دکا ٹامے ٹامے ایسے آتے رہتے ہیں لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا تو آوازیں دبا دی جاتی ہیں یا پھر انہیں کچھ دے دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ANP کا کریکٹر جو نا بہت ہی مشکوک رہا ہے سارے ٹائم پہ، ٹھیک ہے۔ ANP ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی طرح، یہ غفار خان اور ولی خان کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ غفار خان سردی گاندھی انہیں کہتے تھے ہم لوگ، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ وحدت رہے مسلمانوں کی انڈیا میں، اور مسلمان جیسے مولانا ابوالکلام آزاد چاہتے تھے کہ یہ وحدت رہے اور ہم لوگ تقسیم نہ ہوں، اکٹھے رہیں۔ لیکن پھر ہم تقسیم ہو گئے، انڈیا کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، اور جب آپ تقسیم ہوتے ہیں تو آپ کا وزن، آپ کا زور کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی ایک زمانے میں کسی انسانی حقوق کی اور سیاسی شعور کی علمبردار ہوا کرتی تھی، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ ANP نے بھی اپنے آپ کو بیچ دیا۔ ولی خان تک کافی حد تک ٹھیک رہے تھے، لیکن کہ ولی خان سے بھی یہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر جب ایمل ولی آئے تو پھر تو بالکل یہ بک چکے۔ اب یہ نہیں ہمیں پتا کہ انہوں نے ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ یار ہمارا حصہ کہاں ہے، ہمارا حصہ ہمیں دیں، یا پھر یہ جینونلی یہ کرنا چاہتا۔ ہمیں کچھ دنوں میں نظر آ جائے گا۔ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عمر فاروق نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب تک آپ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں برے نو نہ مارو، برے دی ماں نو مارو۔ نپ دا ایول ان دا بڈ، جڑ پہ آپ نے فساد کی جڑ کو جب تک ختم نہیں کیا، فساد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اوپر سے آپ کاٹتے رہیں گے، نیچے سے اور نکلتے رہیں گے۔ اب تو فرمان علی تو نہیں ہے، ایوب خان تو نہیں ہے، یحییٰ خان تو چلا گیا، ضیاء الحق تو پھٹ گیا جہاز اس کا، مشرف بھی کسی پرسرار بیماری کا شکار ہو کے مر گیا۔ یہ ان کے لگائے ہوئے پودے باقی ہیں۔ زرداری کی یہ بڑے باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ زرداری کی شادی بے نظیر سے ضیاء الحق نے کروائی تھی، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اتنا گھٹیا اور بدکماش انسان ڈھونڈ کے کیا، اور اس کی دیکھیں آپ کے، اس نے ختم، اتنا ایول تھا اس کے ذہن میں، اتنی دور کی اس نے سوچی کہ پیپلز پارٹی کو اور کوئی نہیں ختم کر سکا، ضیاء الحق نہیں ختم کر سکا، نواز شریف نہیں ختم کر سکا، اسے ختم کیا تو زرداری نے کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ عمر فاروق کی بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن اب یہ سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں انہیں فوری طور پہ چاہیے تھا، کسی بھی پوائنٹ پہ پیچھے، جتنا پیچھے آپ چلے جائیں، چاہیے تھا آپ کو تو شاید یاد نہیں ہوگا، اور ہمارے نئے بچے جو انہیں نہیں یاد ہوگا، 1977 میں جب بھٹو نے دوبارہ الیکشن کروایا تھا، بھٹو بہت ہی کینہ پرور اور مغرور آدمی تھا، خود پسند انسان تھا وہ، تو وہ الیکشن اس جیت جاتا آرام سے اس وقت بھی، لیکن وہ اس سے یہ ہو گیا کہ جی بلا مقابلہ جیتنے چاہیے میرے لوگ، تو پھر وہ اٹھوا لیتا تھا مخالفوں کو، اور اس سے بڑا پھر فساد پھیلا۔ پھر اپوزیشن جماعتوں نے، اس نے فراڈ کے اگینسٹ انہوں نے کیا، تو فوجی وہاں پہ داخل ہو گئے۔ اب بھٹو نے وہ اناؤنس کرنے والا تھا، اس نے کہا تھا جی میرا معاہدہ ہو گیا ان سے، پارٹیوں سے، میں کٹ شارٹ کر رہا ہوں، ڈیٹیلز میں زیادہ نہیں بتا رہا ہوں، تو میں کل اناؤنس کروں گا، یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کل اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن اسی رات کو 4 اور 5 جولائی کی درمیانی شب، ضیاء الحق منافق الحق جو تھا، منافق اعظم پاکستان کے منافق جو تھے ان میں سے ایک، اس نے ٹیک اوور کر لیا تھا۔ سیاستدان نہیں بیٹھ سکے، نہیں کر سکے طے نہیں اس چیز کو، تو انہوں نے اوپر سے آ کے ٹیک اوور کر لیا۔ اس کے بعد بے شمار مواقع آئے، بے نظیر کی حکومت ختم کی گئی، 3 دفعہ نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی، عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، بے نظیر کی دوبارہ حکومت ختم ہوئی، آصف زرداری ان میں سے ایک سر کمینہ ترین آدمی ہے جو 5 سال نکال گیا ایز اے صدر، ٹھیک ہے نا۔ اس کے دور میں بھی یوسف رضا گیلانی کو ہٹا کے، جو کہتے ہیں آصف زرداری نے خود ہٹوایا تھا، تو اسے لگایا گیا پھر راجہ پرویز اشرف کو۔ تو یہ سیاستدانوں کو کسی بھی مقام پہ اکٹھے ہو کے کرنا چاہیے، انہوں نے کہا ہم اس کا کر لیں بندوبست پہلے، ٹھیک ہے نا، فساد کی جڑ ہم نکال دیں، برے کی ماں کو ہم مار دیں ایک دفعہ، پھر ہم آپس میں ہمارے اختلافات، جو سیاست میں چلتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، سازشیں بھی ہوتی ہیں، ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ 2 چیزوں کا آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا ہوتا ہے، لوگوں کا اور اپنے اصولوں کا۔ آپ کے اصول کیا ہیں، کس اصول پہ آپ چل رہے ہیں؟ ابھی کسی نے، کل میں دیکھ رہا تھا، حبیب اکرم نے
بہت خوبصورت باتیں کی انہوں نے اسی موضوع پہ. انہوں نے کہا جی کہ آپ پیپلز پارٹی ایک پارٹی ہے, نون لیگ ایک پارٹی ہے, اے این پی ایک اور ہے, جے یو آئی ہے, ہر ایک کا اپنا منشور ہے, ہر ایک کی اپنی پالیسیز ہیں. یہ کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ حکومت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ویسے اصول پہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے کہ یار ہمارا ایک یہ پرنسپل ہے کہ جسے سیاست کرنی چاہیے اس سے سیاست کرنی چاہیے. یا تو مجھے کور کمانڈر لگا دینا, یا سیاست دان کو کسی کو اٹھا کے کہ جی حماد اظہر آج سے کل سے کور کمانڈر پشاور ہوگا, پھر ہم کہیں ٹھیک ہے جی بڑی اچھی بات ہے, یہ تو بڑی سارے مل کے کر رہے ہیں. جیسے آئی ایس ایس پی جو بورڈ ہوتا ہے سلیکشن کا, اس کا چیئرمین لگا دینا سیاست دان کو, کسی کو, نواز شریف کی بیٹی کو لگا دیں, اتنی قابل ہے وہ, ٹھیک ہے نا. اگر تو یہ ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ یار یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, سارے مل جل کے ہر چیز کو چلا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. سوچ یہ ہے کہ آپ لوگ نااہل ہیں, نالائق ہیں, غدار ہیں, ملک کو آپ برباد کر دیں گے. ہم لوگ محب وطن, ہم لوگ قابل ہیں, ہر چیز آتی ہے ہمیں دنیا کی, فورن پالیسی سے لے کے سٹیل مل چلانے تک ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے, تو ہم چلا لیں گے, آپ کو ہم کنٹرول میں رکھیں گے. ابھی کسی گدھے نے یہ بات کی تھی کہ اگر سارے ملک یہ نشئی ہو جائیں اور وہ ایک نشہ کر کے ملک کو برباد کریں تو ہم انہیں برباد کرنے دے دیں گے. کون سے مامے ہیں یار آپ ملک کے, آپ کتنا آپ کو پتا ہے, کس بیسس پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ووٹ دینا ایک پارٹی کو جو پارلیمنٹری جمہوریت میں, اور آپ الیکشن کروا رہے ہیں, کوئی ہم تو نہیں کروا رہے, اور تو کوئی نہیں کروا رہا. آپ نے کس دنیا کے ڈر سے الیکشن کروائے, کس کی وجہ سے کروائے, کون سی سازش کر رہے ہیں؟ سارے نشئی ہیں یہ جو ووٹ دے رہے ہیں عمران خان کی پارٹی کو, عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں, وہ نشئی ہیں. پہلے ایوب مجیب الرحمان کے بارے میں کہتے تھے, بے نظیر کو بڑی مشکل سے انہوں نے 88 میں حکومت دی تھی. بے نظیر بھی سازشی عورت تھی, وہ بھٹو سے اسے ملی تھی تو وہ ادھر ادھر سے انٹرنیشنل پریشر ڈلوا کے وہ کروا لیتی تھی سارا کچھ, ٹھیک ہے نا. پڑھی لکھی تھی چونکہ اور انٹرنیشنل وہ بول لیتی. یہ کدو جو ہیں یہ تو بہت ہی تو ٹوٹل قسم کے سازشی ہیں. انہیں بوٹ چاٹنے سے لے کر جو بھی چاٹنے کا آپ کہیں گے نا, یہ چاٹ لیں گے حکومت لینے کے لیے. تو اب اٹس اباؤٹ ٹائم, اگر اب تک انہیں نہیں آئی, اب بھی سمجھ آ جائے عمر فاروق کی بات کو, یا تو کوئی سن لے کہ جو ہو یہ تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن نہیں ہوں گے یہ سب اپنے مفادات دیکھنے. ملا فضلو کو آپ نے دیکھا, اس نے جو پچھلے دنوں باتیں کی تھی, وہ صرف ہڈی چاہیے تھی اسے, بیٹے کو میرے جتوا دو, اسے جتوا دیا شاید انہوں نے, میں نے پھر چھوڑ دیا فالو کرنا. تو یہ چیز ہے, اس میں بہت ہی اچھی بات ہوگی اگر یہ سب اکٹھے ہو جائیں. لیکن نہیں ہوتے, یہ نہیں ہوتے, انہیں توڑ لیا جاتا ہے, پھر یہ ٹوٹ جاتے ہیں, تو پھر یہ ان پہ حکومت کرنا آسان. ڈیوائڈ اینڈ رول از ویری ایزی. جی تو بس میں جو سراغنا ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا, میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ کو شاید یہ ہماری باتیں سمجھ میں آئیں جو ہم آپ کو میسج دینا چاہ رہے ہیں, کہ آپ ایک ادارے کو جو سب سے زیادہ ایک عزت دار ادارہ تھا, آپ نے اس کو برباد کر دیا. آپ سے پہلے جو آئے, عاصم منیر صاحب جو آپ سے پہلے آئے, ان سب نے بڑی سمجھداری سے جو بھی کارروائی کی, جس نے بھی جو بھی پراپرٹیاں بنائی, سارا کچھ بنایا, لیکن کسی نے کبھی کسی کی ماں بہنوں پہ چادر چار دیواری کو چاٹ نہیں کیا, ایسا کبھی نہیں کیا. بہت انٹیلیجنٹلی ان لوگوں نے ہینڈل کیا. یا تو آپ کو کوئی مشورہ ایسا دے رہے ہیں لوگ, یا پھر آپ ذہنی طور پہ واقعی مفلوج ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی, اور آپ کے ساتھ بھی بہت سارے بالکل ہی اپائج ذہنی طور پہ جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اس سے دیکھیں, آپ لوگ دیکھیں, ایک جو کم عقل انسان ہوتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے وہ طاقت سے سب کچھ کر لے گا. صحیح ہے, طاقت آپ نہیں آزما سکتے. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ پاکستانی قوم وہ ذہین قوم ہے جو جن دنیا میں جہاں جہاں بھی گئے ہیں, جو ان کی کمیونٹیز ہیں, ٹاپ 3 یا 4 جو سب کمیونٹیز ہیں, ان میں ان کا نام آتا ہے, سکسیسفل لوگوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں, اور ذہین لوگوں میں. تو یہ قوم جو ہے اب آپ کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ سمجھدار لوگ ہیں. یہ آپ کو پہلے انہوں نے ووٹ کے بیلٹ کے تھرو جیتنے کی کوشش کی, آپ نے وہ حق ان سے چھین لیا. آپ نے ان کو آ، ہر طریقے سے ان کو اشتعال دینے کی کوشش کی کہ یہ اسلحہ اٹھائیں, یہ کوئی ایسی حرکت کریں کہ آپ لوگوں کو پھر آگے سے ان کے اوپر اور جبر کرنے کا موقع ملے. وہ انہوں نے موقع نہیں دیا. ایک میں آپ کو لیکن چیز بتا دوں کہ ج- مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرف تک دھکیل رہے ہیں, کیونکہ کھانے کی روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس, بجلی آپ نے چھین لی ہے, پانی ان سے لے لیا. یعنی کہ جو غریب ہے اس کا تو حال بہت برا ہے. تو جب انسان ایک وقت آتا ہے نا کہ بچوں نے اپنے اسکول سے نکال لیا, غریب آدمی نے اسکول بھیجنا بند کر دیا,
تو پھر وہ عین وقت جو آخری وقت ہوتا ہے پھر انسان اسلحہ اٹھاتا ہے. آپ نے مثالیں دیکھی ہیں فرینچ ریولوشن کی، اور بھی بہت سی ایسی ریولوشنز آئی ہیں جہاں پہ لوگوں نے پھر ہمارے پڑوس میں ترکی میں ہو چکا ہے، ایران میں ہو چکا ہے یہ ایران میں سب ہو چکا ہے. چیزیں۔ ہاں تو مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ عاصم منیر صاحب وہ وقت نہ آئے کہ لوگ پھر مجبور، اور پھر جب پاکستانی قوم جو ہے نا بڑی ذہین قوم ہے، جب یہ کھڑی ہو گئی نا اس طرف، تو پھر یہ آپ کو مثال بنا دے گی. اور میں نہیں چاہتا اس مثال جب تک آپ کی بنے گی نا، جس طرح غدافی کی مثال بنی ہے، بہت سے لوگوں کی جو ایسے تھے، اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا وہ. اور اس وقت تک آپ کو، یہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور معافی مانگے. آپ نے جو ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا، آپ نے ان کو ٹانگوں میں گولیاں پڑوائی اس انسان کو، وہ بڑا دریا دل آدمی ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا. اور آپ کو ایک آ کے پوری قوم کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے، ارشد شریف کی ماں سے، عمران ریاض خان کے بچوں سے. ابھی بھی وقت ہے، آپ معافی مانگ لیں، کیونکہ آپ قوم کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس طرف یہ سمجھدار قوم، جس دن انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا یا جس طرف آپ نے ان کو اگر پش کر دیا، اشتعال دے دیا، تو پھر یہ رکنے والی چیز نہیں ہے. پھر آپ لوگوں کی باری آئیں گی اور آپ لوگوں کی ہی مثالیں بنیں گی. آپ سے پہلے والے تو بہت مکار تھے، وہ نکل گئے پیسہ لے کے. تو بس میں یہی آپ کو ایک میسج دینا چاہتا تھا جو. اچھا سید، آپ کی بڑی ماشاءاللہ ہمت ہے، آپ اسے اس جیسے آدمی کو صاحب کہہ لیتے ہیں. جی صاحب کہہ نہیں سکتے اسے، جی بہت ہی. اور دو تین کوئک پوائنٹس میں آپ کے وہ فالو اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ نمبر ون، یہ پہلے ہو چکا ہے مشرقی پاکستان میں. انہوں نے بہت اسی طرح کی حرکتیں کی تھیں، عورتوں بیچاریوں کو گھروں سے نکال کے ان کی عزتیں لوٹی تھیں. تو وہ مشرقی پاکستان تھا، وہ لوگ چلے گئے. جب وہ ہمیں بتاتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ انڈیا سے اور ہندوؤں سے بہت انفلوئنس ہے، ہمیں یہی پڑھایا گیا تھا تو ہم یہی سمجھتے تھے. تو یہ ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک نیریٹو جو بڑا بلڈ کیا گیا نا کہ ایک آدمی ہے اسی پہ چلتی ہے ساری آرمی، ایسا نہیں ہے. 7 لاکھ کی آرمی میں اگر غیرت مند لوگ ہوتے، بے شمار افسر ہیں، ڈزنس کے حساب سے جنرل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بریگیڈیئر اور کپتان اور میجر اور جو بڑے تمغے لگائے پھرتے ہیں سینے پہ، وہ سارے ایک آدمی کے پاگل پن کے پیچھے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت لٹوائیں گے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ یہ بڑی انٹیلیجنٹلی پہلے کرتے رہے. انٹیلیجنٹ نہیں تھے، انہیں مکاری اور خباثت وہ بھری ہوئی ہے، گھوٹ گھوٹ کے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے کام کے لیے بڑے ٹھیک ہیں، ورنہ یہ آدھا ملک بھی گنوا دیتے ہیں. پھر یہ دوسروں IMF کے ترلے، امریکہ کی غلامی، ان چیزوں کے ماہر ہیں، اپنے نوٹ بنانے میں شیر ہیں. لیکن دیکھیں، ہوشیاری وہ ہوتی ہے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یار میں نے ایک حلف لیا ہے، میں کچھ لوگوں کی پاسداری پہ لگا ہوں، میں وہ کروں گا. وہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ انسان کا کیریکٹر ہوتا ہے. ان میں وہ اس سوچ نہیں وہاں تک جاتی جہاں پہ یہ سوچ سکے. فرق یہ ہے کہ اس وقت عمران خان نہیں تھا، اب عمران خان. جیسے آپ نے کہا عمران خان ایک عظیم لیڈر ہے، اور میرا خیال ہے دور حاضر میں ہمارے ریجن میں، پر پوری دنیا کے لیڈرز میں دیکھیں آپ تو بہت کم ہے اس کیلیبر کے، اس حوصلے کے، اس شجاعت کے، اور اس اتنا درد دل رکھنے والے لیڈر آپ کو نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس نے یہ کیا. اور آخری بات یہ کہ لوگ کسی کے خلاف، ان کے ادارے کے یا شخص کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے. لوگ تو اپنا حق مانگ رہے ہیں، لوگ تو اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. وہ انہیں دے دیں تو لوگ آپ سے پھر ویسے ہی پیار کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے. لوگوں کی آپ سے تو کوئی دشمنی نہیں. ادارے کو تو لوگوں نے ہمیشہ سر آنکھوں پہ بٹھایا، اپنا خون پسینہ کاٹ کے وہ انہیں پروان چڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. دوستو ہمیں لکھیے، ہمیں بتائیے، اپنے فیڈ بیک دیجیے. اگر آپ پروگرام میں اپنے شمولیت چاہتے ہیں ہمیں اس کے لیے بھی آپ ضرور بتائیے. تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ تعالی ہم ملتے ہیں نیکسٹ بات کے ساتھ. تھینک یو.